کر دیا تھا اللہ نے۔ ہم تو آخری امت ہیں، اس امت پر کی گئی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے اور اس کے گھروں میں راشن پہنچتا رہے، لباس پہنچتا رہے، کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں پہنچتی رہیں۔ اس سے بڑی نعمت، اچھا وہ کوئی لانے والا بھی نہ ہو، صبح اٹھیں تو اشرفیاں تکیے کے نیچے پڑی ہوں، ناشتے کا ٹائم ہو تو کھانا آگے لگ جائے، یعنی جنت تھی ان کے لیے دنیا۔ اللہ نے اتنا دے کے بھی آزمایا، اس لیے اس طرح کا رزق نہیں مانگنا چاہیے کہ جس میں کیا کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور کھانا تیار ہو، ایسا نہیں۔ جیسے یہ آپ کے چلا رہے ہیں نا دسترخوان، یہ مغضوب علیہ میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی نکما ہے، مفت خورا ہے، ہڈ حرام ہے، حرام خور ہے، وہ آ جائے اور ہم سے کھائے اور جائے موجیں کرے، تو وہ کس کو یاد کرے؟ نہ اللہ کو یاد کرے گا، نہ رسول کو یاد کرے گا، نہ دین کو یاد کرے گا، نہ اس کو تو پرواہ ہی نہیں رہے گی، وہ کہے گا بس مجھے تو ایسے ہی مل رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بہت یہ میں آج آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، کبھی بھی ایسا رزق نہ مانگے جس میں تمہاری محنت نہ لگے۔ محنت لگے گی تو احساس ہوگا، جو رزق محنت کے بغیر ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، یا یہ ہمارے پیر لوگ ہیں، پیر جن کو عرف عام میں بابا گردی کہتے ہیں، دہشت گردی کے بعد دولت کی دوسری بڑی گردی یہ ہے، ان کو کوئی رزق کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بیوقوف لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی لٹاتے ہیں ان کی محبت میں، عشق میں، اور اس کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایسے ہی بہہ رہا ہوتا ہے پیسہ۔ یعنی لوگ ترستے ہیں نوالوں کو، اور ان کے دسترخوانوں پہ بھی نوٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر صلہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان میں ایسا کوئی پیر نہیں ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو، تو اس کا مطلب اس کو خدا یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی پیر اس زمانے میں ایسا نہیں ہے جو نمازیں پڑھتا ہو 5 وقت۔ تہجد تو دور کی بات ہے، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آج سے سروے شروع کریں۔ آج کل تو یہ دور ہے نا سروے کا، وہ مائک اٹھاؤ اور سٹینڈ اٹھاؤ اور چل پڑو، تم بھی صحافی میں بھی صحافی۔ صحافی ایک ایسا روپ ہے جو ہر نوجوان بنا پھر رہا ہے۔ چھوٹا سا ایک مائک لگاؤ ادھر اور شروع ہو جو لوگوں، جاؤ نا ذرا درباروں پہ اور پیروں کے پاس، بس اتنا پوچھو، جس نماز کے بعد تم گئے ہو اس سے پوچھو پچھلی نماز پڑھی ہے؟ بس اگر وہی نہیں پڑھی تو 5 تو ختم ہو گئی نا، 4 رہ گئی باقی۔ تو ان کو کیا خدا یاد آئے گا؟ یہ خدا کے باغی لوگ ہیں۔ یہ پیر لفظ صرف ادھر پنجابی اور اردو میں چلتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی وہ سو کر اٹھتے، اشرفیاں دینار مل رہے ہیں، بریانی مل رہی ہے، قورمے مل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے یہ پڑے ہوئے، کھاؤ بھائی بسم اللہ، میٹھا بھی مل رہا ہے، کڑوا بھی مل رہا ہے، مرچی والا بھی مل رہا ہے۔ اب ان کو یعنی اتنی نعمت اللہ نے دی، اس کے بعد وہ خدا کو ہی بھول گئے، دینے والے کو ہی بھول گئے۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اپنے رب سے بھوکے مر گئے ہیں، بہت غربت ہے، مہنگائی ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، زمین بانجھ ہو گئی ہے، اور اگر تیرے رب نے دے دیا تو پھر ہم تیرے ساتھ مل کے فرعون کے دربار میں جائیں گے، اس کو بولیں گے انسان کا بچہ بن کلمہ پڑھ لے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مصر فرعون کا، یہ شام سے لے کر اردن، مصر اور فلسطین، یہ ایک ہی خطہ ہے۔ یہ تو ہم نے بانٹے نا، مغربی نظام نے آ کر ملک بانٹ دیے، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں۔
انہوں نے تقسیمیں کر دیں. جو متحد ایک زمانے سے کنٹریز چل رہی تھی ان کو توڑا انہوں نے. شام اور فلسطین یہ دو نام ہیں جو انبیاء کا مستقر ہیں، جہاں پر نبیوں کی یہ سرزمین ہے. اسی کو سرسبز و شاداب زمین قرار دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے الذی بارکنا حولہ، برکتیں دی اللہ نے اس کے ارد گرد. یہ فلسطین سے لے کر شام تک، اور یہاں پر ہی یہ نعمتیں آئی ہیں. یعنی زمین بھی سونا اگلتی تھی اور آسمان سے بھی کھانے اترتے تھے، من و سلوہ. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. کہیں پیر کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مولانا کا آیا ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس کا مطلب ہے مولانا جو لفظ ہے نا بڑا متبرک ہے، ادب سے لیا کرو. مولانا یہاں پر اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب زمین پہ استعمال ہوگا تو وہ دین کا رہبر ہوگا، اصلاح کا رہبر ہوگا، خیر کا رہبر ہوگا. کیونکہ اللہ خیر و بھلائی کا نام ہے، سرچشمہ خیر و بھلائی ہے خدا کی ذات. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اچھا، اور بات ہو رہی تھی کہ یہ جو رزق ہے نا ہمیشہ محنت سے کمانا چاہیے. نکمے رزق سے خدا کی بغاوت آ جاتی ہے. اس لیے یہ جو میں کہتا ہوں نا دسترخوان لگاتے ہیں، یہاں پر جو اللہ سے ڈرنے والے وہ جاتے ہی نہیں، ضرورت مند بھی نہیں جاتے. یہاں پر وہی جاتے ہیں جن کا نہ نماز سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ حلال اور حرام کی پہچان سے تعلق ہے، نہ یہ تعلق ہے کہ ہم زکوٰۃ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. وہ لوگ جاتے ہیں دسترخوانوں پہ. اس لیے یہ دسترخوان وہ نشانی ہے جن قوموں پر اللہ کا غضب اترا، ان کو بھی فری میں دسترخوان لگے تھے اور وہ خدا کے باغی ہوئے. خدا نے ان پر لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت کی. پھر صرف لعنت نہیں کی، اللہ نے ان پر پھر پھٹکار بھی اتنی ڈالی جتنی نعمتیں ڈالی تھی. کیا بھیجا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. کتنے عذاب آ گئے. سیلاب بھیجے، سیلاب کے ساتھ طوفان بھیجے. پہلے تو مارا، پھر طوفانوں سے اڑایا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل ایسی بمباری کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کی لاشیں 100 گز تک اوپر اچھل رہی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اگر مددگار اللہ ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں، سینسر کرتے ہیں، ہم اپنے جرائم کو چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں. کچھ تو جرم عرض فلسطین کے لوگوں نے کیا ہے جب اتنا اللہ نے ان پر دشمن کو مسلط کیا. لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اگر کسی پر دشمن مسلط کیا ہے تو ہم نہ دعا کریں نہ دوا کریں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، امرنا رسول اللہ بسبع، 7 چیزوں کا آقا کریم نے حکم دیا ہے. اس میں ایک کیا ہے؟ اتباع الجنائز. وہ جنازے کے ساتھ چلا کرو، تمہارے جنازے کو بھی کوئی کندھا دے گا. اور اگر تم نے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو کوئی تمہارے لیے دعائے مغفرت کیوں کرے گا؟ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَنَصْرُ الْمَظْلُومِ. کسی گناہ کی سزا رب اتنی نہیں دیتا جتنی فلسطینیوں کو ملی،
کیونکہ وہ مومن ہوں۔ مومنوں کو اللہ اتنی بڑی آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ مومن کفر پہ نہ چلا جائے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر کیا آتا ہے؟ طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ٹڈی دل آتی ہے، مینڈک آتے ہیں، جوئیں پڑ جاتی، جوئیں جن کو کہتے ہیں کیڑے مکوڑے جسم میں۔ جوئیں آج کے دور میں تو صرف سر میں پڑتی ہیں نا، لیکن جو کملا کا لفظ قرآن میں آیا اس سے مراد ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں جوؤں کی طرح کے، جو آپ کی جلد کو بھی کھاتے ہیں، خون کو بھی چوستے ہیں، اور جس کو کھٹمل بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو جوئیں کا لفظ ہے نا کملا کا، وہ کھٹمل سے مشابہ ہے۔ جیسے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام گئے تھے نا، وہ یہ مچھلی نہیں تھی جو تمہارے ادھر پھر رہی ہے، وہ مگرمچھ ٹائپ مچھلی تھی جو نگل جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کروکوڈل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور چوتھا عذاب کیا بھیجا ان پر؟ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ سب سے زیادہ رب کس وقت ناراض ہوتا ہے؟ یہ آج نوٹ کر لیں۔ میں بڑے جموں سے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہم نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں ناراض ہے، روزے رکھنے جاتے ہیں رب ناراض ہے، حج کرنے چلے جاتے ہیں سارا قومی خزانہ سے پیسہ اٹھاتے ہیں، ساری اسمبلی حج کر کے آ جاتی ہے رب۔ بے ظالمو، کس مولوی نے تمہیں بتایا کہ جب ناراض ہو تو نمازیں زیادہ پڑھو؟ رب ناراض اس وقت ہوتا ہے جب کوئی الحمدللہ نہیں کہتا۔ دوسرا اس وقت ہوتا ہے جب رب کی زمین پہ خالق کائنات کے ساتھ شرک ہوتا۔ یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، شرک بھی نہیں چھوڑتے اور شکر بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں رب ناراض ہے، مہنگائی بہت ہے، رزق کم ہو گیا، کساد بازاری ہوگی، معیشت تنگ ہے، IMF قرضہ دے، فلانا قرضہ دے، ڈمکانا قرضہ دے، مر گئے ہیں تو جو ملا ہے اس کا شکر ادا کیا تھا۔ بڑی ٹیکنیکل اور ٹپیکل بات ہے یہ۔ مفتیوں سے تھوڑا خیال رکھنا، وہ ان کا کام صرف فتوے لگانا۔ وہ ایک مفتی جہاں اٹھا تھا اس نے کہا تھا یہ گورنر جو ہے نا آپ کا سندھ کا، اس میں مجھے فاروق اعظم نظر آتا ہے، ایسے کہا تھا رفیق بھائی، سنا تھا نا آپ لوگوں نے؟ یار تم اہل خرد ہو یار۔ اس نے کہا یہ جو ہمارا ٹسوری ہے مجھے اس میں حضرت عمر کی جھلکی نظر آتی ہے، وہ بدبختہ، وہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مفتی دین بنا ہوا ہے۔ عمر فاروق تو تڑپ گیا تھا جب فلسطین گیا تھا کہ یہاں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین کو آزاد عمر فاروق نے کرایا۔ کچھ تو حیا کرو۔ اور اس گورنر کے منہ سے ایسے جیسے اس کو لقمہ ہو گیا ہے یا گونگا ہو گیا ہے، ایک احتجاج تک نہیں کر سکتا جو گورنر، اس میں عمر فاروق کی جھلکی نظر آتی ہے ان کو۔ یہ دین بیچیں گے؟ یہ ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں، ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، یہ ہمیں جنت لے کے جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ کیوں ناراض ہے، اللہ کی پکڑ کیوں آئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل والے 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے عذاب آیا تھا ان پر؟ کیا وہ حق ادا نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ کی پکڑ آئی؟ اگر نمازیں پڑھانی تھی تو نمازیں پڑھا کے اللہ رزق دیتا۔ اللہ نے رزق غیب سے اتارا اور کہا شکر کر کے دکھاؤ۔ شاکر نہیں تھی وہ قوم، اور اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اما شاکرا و اما کفورا، میں رزق دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ یار دیکھو کہ کدھر سے آئے ہیں یہ مولوی یار، مجھے کبھی کبھی ان پہ غصہ آتا ہے، اصل چیز نہیں بتاتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اگر شکر کرو گے دیتا ہی جاؤں گا۔ ان شکرتم لازیدنکم۔ اچھا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کیوں تباہ ہویا ہے؟ 5 نمازاں کو نہیں سب پڑھیا؟ نہیں، شکر نہیں سیکھتا۔ ہر وہ کیا ڈیل کے بعد تو نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، سجدہ شکر نہیں بجا لایا تھا۔ کس طرح؟ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میری ایک خواہش ہے۔ کہا فرماؤ، بتاؤ کیا خواہش ہے؟
کہا کل حشر میں اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی کا ساتھ چاہیے یا ہم تو ہے ہی مفت خورے، دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا کے نہ خدا یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ اطاعت یاد ہے، نہ اتباع یاد ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میری ایک خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ پیغمبر خدا نے جو ورد بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ کتنا عظیم ہے۔ کیا کہا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، شکر کر میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ جو خدا نے دیا ہے اس پہ بھی شکر، جو نہیں ملا اس پہ بھی شکر۔ توکل علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جو شاکر نہیں ہوتا وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ لفی خسر ان الانسان لفی خسر، پڑھی ہے نا یہ آج؟ کون بتائے گا ہمیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم خوار ہیں، ذلیل ہیں، خاسر ہیں، خسران المبین میں ہیں۔ بڑا کاروبار تھا، کروڑوں کا، اربوں کا، ڈوب گیا تو تو نے کبھی 2 رکعت ڈوب کر خدا کے غم میں شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو جانا؟ اچھا، ہمارے ہاں جب کاروبار اچھا لگ جاتا ہے، وزارت اچھی مل جاتی ہے، مشیر اچھے بن جاتے ہیں، عہدہ اچھا مل جاتا ہے، کاروبار اچھا لگ جاتا ہے، پھر تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، رشتہ دار نہیں یاد رہتے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ہم چودھری ہے، کوئی ہمارے برابر کا نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ثلاثۃ لا تدخل الجنۃ، ان میں قاطع الرحم، کیا فرمایا؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یا اللہ، یہ قطع رحمی اتنا بڑا جرم ہے، یہ کیوں نہیں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاطع الرحم، رحم کی تعریف کی، اور رحم جسے رحم کے رشتے کہتے ہیں نا، فرمایا معلق الرحم بعرشہ، رحم کا رشتہ آسمان سے بنتا ہے، جسے کہتے ہیں نا خونی رشتے۔ خونی رشتے سن رہے ہیں نا، ایک خاندان کے رشتے، ایک باپ کی، ایک دادا کی، ایک پردادا کی اولاد، نہیں سنا کبھی؟ اور ہم سب سے پہلے خونی رشتے توڑتے ہیں، یاریوں کے رشتے بناتے ہیں۔ یامین صاحب ہے نا ایسا؟ اور پھر کہتے ہیں ہم امیر بھی ہو جائیں، مالدار بھی ہو جائیں، وڈیرے بھی ہو جائیں، چودھری بھی ہو جائیں، اور پھر ہمارا نقصان بھی نہ ہو۔ یہ باتیں سنی پہلے؟ کتنی زبردست اللہ نے کڑی ملائی ہے رزق میں اضافے کی۔ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرمایا ان میں ایک وہ ہے جو قاطع الرحم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحم اتنا بڑا، یہ رحم کا رشتہ، خون کا رشتہ اتنا قیمتی ہے کہ خدا اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا جو بھائی بھائی سے یا بھائی بہن سے ناراض ہوگا، قطع رحمی کر دے گا، قطع تعلقی کر دے گا۔ کہا الرحم معلق بعرشہ، یہ جو رحم کے خونی رشتے بنتے ہیں ان کا گواہ خدا ہے۔ کیوں گواہ خدا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ انہاں ویلا رب بیٹھا کہ تہاڈے اولاداں دے رشتیاں دے اوتے ناپ تول کرے؟ ہائے 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 ہائے، کیا کہا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو۔ سنا ہے کبھی یہ، یا کر کے بھی دیکھا ہے؟ بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکری۔ یہ باتیں آج سن کے جاؤ، یہ ہمارے پیٹ کی باتیں، ہمارے نہیں، ہم سب کے پیٹ کی باتیں۔ کیوں دیتے ہو بکری؟ بچہ پیدا ہوا، خوشی ہوئی، 2 فائر نکالو، 2 پٹاخے مارو، شبرات آ گئی، چلو جی۔ نہیں، شکر کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ عقیقہ کرو۔ یا رسول اللہ، 1 جان آئی ہے 2 کاٹ دیں؟
عقیقہ کریں. کہا اس جان کو آزاد کراؤ. حق کا یا کو گردن کو کہتے ہیں حق، اونک، اس کو آزاد کراؤ. کہا یا رسول اللہ کیسے آزاد کرائیں؟ فرمایا یہ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا، صحت سے رکھا، اس کی حفاظت کی، اس کو نقصان نہیں ہونے دیا، سلامت آپ کو آپ کا وارث دیا ہے، جنہوں نے یہ محنت کی ہے ان کا ہدیہ دو. اور جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جنت ان پر حرام ہے جن کے بارے میں میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ 3 لوگوں پر، ایک دھوکہ باز پر، ایک آزاد مومن کو بیچ کر اس کی رقم کھانے والے پر، اور تیسرا جو مزدور کی مزدوری کرا کے کھا جائے مزدوری، اس پر جنت حرام ہے. اور جس نے 9 مہینے اس رحم کو سلامت رکھا اور وہ رشتہ دیا، وہ خون دیا کہ جس خون کا تعلق اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہے، ان فرشتوں کو ہدیہ دیا نہیں دیا؟ عقیقہ کیا نہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے عقیقہ نہیں کرتے؟ یا شاید ہم میں ایسے بیٹھے ہوں 54 سال کے، 52 سال کے، 20 سال کے، 40 سال کے، جن کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا. تو یہ ہلکی بات لی ہوئی نا ہم نے. کسی نے مفتی نے کہہ دیا ہوگا کہ مستحب ہے، کہہ دیا ہوگا نا کسی نے. مفتی تو رنگ برنگے ہیں نا، رنگیلے، ہر طرح کا مفتی. آج کل ایک مفتی ذرا وائرل ہوا پھر رہا ہے، کہہ رہا ہے کتنا وہ 2 پیک یا پتہ نہیں 1 پیک جو ہے نا حلال ہو جاتا ہے. خبیث آدمی ہے وہ مجھے کسی نے بھیجا کہ جس تحریک انصاف میں آپ ہیں، اس کے یہ علماء ونگ کا سربراہ ہے. میں نے کہا یہ ہمارے سامنے آ جائے تو میں بتا دوں گا یہ کتنے ونگ کا سربراہ ہے. وہ مشہور ہے نا مفتی. کیسے کیسے لوگ. اس لیے یار میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، یہ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں نا، یہ اپنی بات کو معزز بنانے کے لیے کرتے ہیں. مفتی اسلام میں کوئی لقب نہیں ہے. ہوا مولانا قرآن میں آیا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. سب سے بڑی ڈگری مولانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو دین اور دین کے اصولوں کا مددگار ہو. اللہ کہتا ہے نا میری مدد کرو، تو کیا مدد ہے؟ اس کے دین کی مدد ہے. دین کے مولانا بنو، دین کے مددگار بنو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عقیقہ کی اہمیت کیا ہے بچے کی پیدائش میں. جن لوگوں کا عقیقہ ہوا نہیں یا جن لوگوں نے ابھی تک کیا نہیں اپنی اولاد کا، وہ بھی اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نمازی، پرہیزی، روزے دار، حاجی، ثناء اللہ، سارے کچھ ہیں. وہ فرشتے تو وہاں غصہ کر کے بیٹھے ہوئے، تیرے جنت میں کون لے کے جائے گا؟ پھر یہاں سے تو کوئی گارڈ نہیں جائیں گے دربان کے تمہیں جنت میں پھینک آئیں. اتنے ہلکے نہیں ہیں یہ چیزیں. وہ تو فرشتے لے کے جائیں گے نا، جو اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جنت میں، انہوں نے ہی لے کے جانا ہے. جب حشر میں لائنیں لگیں گی تو وہ فرشتے ہی ہوں گے نا، آگے کریں گے یہ بھی چلے یہ بھی چلے. عقیقہ نہیں کیا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا اللہ اب بڑا مسلمان آیا ہی، یہ میرے 9 مہینے سے پیسے کھاتی بیٹھا ہے، 2 بکرے کھائے بیٹھا ہے. عقیقے جتنی اہمیت بندے کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرو، یہ یاد رکھو، پیدائش سے موت تک اللہ کے فرشتوں کو ہدیہ صرف عقیقہ ہے. باقی اللہ کے نام پہ کرتے ہو ایسے ہی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ صرف عبدالرزاق کا سارا ہل رہا ہے. وہ ظالمو سمجھو اس بات کو. اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو، آج بھی کر جاؤ گے، یہاں مسجد میں دے جاؤ گے، پلر لگے ہوئے ہیں، دیکھو گے ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، یہاں استعمال ہو جائے. لیکن جس نے مزدوری کی وہ کھا کے بیٹھے ہو. حضرت صاحب عقیقہ غیر معمولی برکتوں والی چیز. اچھا عقیقہ کرنا آپ کو شاکروں میں شمار کر دے گا، یہ شکر کرنے والا. جو مزدور کی مزدوری شکرانہ ہی ہے نا. یا اللہ میرے اوپر کسی مزدور کے کوئی 10 روپے نہیں ہے، ایسے کہتے ہو نا. کسی کا میں نے کوئی 100 روپے بھی نہیں کھایا، وہ ساری دنیا کو تو نے پیسے دیے. بتا ان فرشتوں کو ہدیہ دیا جنہوں نے تیری پیدائش میں 9 مہینے تک محنت کی.
یہ آج سوچنا ذرا گریبان میں جھانک کر. اور پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سب سے پہلا شکر عقیقہ ہے. پھر وہ 4-5 سال تک جائے گا، پھر الحمدللہ سیکھے گا، پھر کلمہ سیکھے گا، پھر مومن بنے گا، نمازی بنے گا. پر وہ ہے ہی نہیں، شکر والا وظیفہ ہی نہیں ہے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی خواہش نہیں، جنت میں حوریں میری خواہش نہیں، جنت کے میوے میری خواہش نہیں، جنت کے محلات میری خواہش نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے. جنت میں پیغمبر کا ساتھ چاہیے. پیغمبر نے کہا ایک کام کر لینا. کیا؟ ہر نماز کے بعد ایک دعا کر لینا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، و شکرک، اور تو اپنا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے، و حسن عبادتک، اور عبادتیں اچھے طریقے سے کر لینا. لمبی تڑنگی نہیں کرنا، چھوٹی کر لینا لیکن اچھے طریقے سے کر لینا. حسن عبادت کہا، صرف عبادت نہیں کہا کہ ظہر کے بعد 1224 جو ہے نا آپ نے نفل پڑھنے کہا، 4 فرض پڑھ لینا لیکن حسین پڑھ لینا، خوبصورت پڑھ لینا، جلد بازی میں نہیں پڑھنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے سلام پھیرا نہیں، ادھر اس نے پتہ نہیں انہوں نے رومال بھی پکڑے ہوتے کچھ، بھائی صاحب نہیں پکڑا، فٹافٹ آگے پھینکتے. یار تیری گڈی نکلی جاتی ہے، جہاز نکلا جاتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو خدا کے گھر میں آیا ہے، چھٹی لے کے آنا تھا. ہمارے ہاں جمعے میں دیکھ لو، آتے رہیں گے، جب میں سلام پھیرنے لگوں تب بھی 4 آدمی آئیں گے. ٹائم ہی نہیں خدا واسطے. جن کے پاس خدا کے گھر میں آ کر حسن عبادت کا ٹائم نہیں ہے، وہ شاکر کیسے ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی ہم گزارتے ہیں 8 منٹ کی نماز پڑھنے نہیں آتے، اتنا ٹائم نہیں ہے. 10 منٹ کی لگا لو یار، چلو وہ آپ بھی تھوڑی لمبی کر دیتے ہیں، نماز کر دیتے ہو. میرے پاس ایک نمازی آ کر میں تیری مسیح تو نماز چھاڑ دیتی، میں چنگا کیتا ہی مذاق نہیں، ہمارے صاحب کو شاید علم ہے اس بندے کا. وہ یہاں آفس میں نے چھاڑ دیتی، چنگا کیتا ہی. آپ ہی کہنا پوچھا نہیں میرے کو کیوں چھڈی ہے. میں نے کہا مینوں کی ضرورت ہے، پڑھنی ہے تو اپنے واسطے، میرے تے قرض دے کے جانا ہے. میں کہ 2 لاکھ روپے منگیا گیٹ دا، وہ تو دیتا کوئی نہیں. میرے لوگ کوئی بھی نہ پڑھے تھے، ساری کتے جا پڑھ روڈ تے. نہیں پوچھو تو صحیح. میں بتاؤ کرا آپ کے امام صاحب جو ہے اس کو بھی پہلے بتایا امام صاحب جو ہے نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں، آپ سے زیادہ بزرگ ہے. میں کہ ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جناح کے، پہلے وہ شفا میں گئے پھر آئے جناح میں ہیں، وہ اچھے ایجڈ ہیں، وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھی جاتی جس طرح مرضی پڑھ لو. اب یہ تو اللہ نے رخصت دی ہے لیکن پڑھ لو. اب امام صاحب کو نہیں کرو گے، تھوڑی کر لو، کیونکہ اللہ نے کیا مانگا ہے؟ حسن عبادت. جنت میں پیغمبر کا ساتھ ملے. جنت میں ساتھ کے لیے سریع العبادہ نہیں کہا، جلدی جلدی عبادتیں کرو. بھائی صاحب صحیح کہہ رہا ہو، تیز عبادتیں نہیں کہا، حسن عبادت کہا ہے. اور حسن عبادت کا جب لفظ آئے اس کا مطلب فرض ہوتے ہیں، نفلوں کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. وہ تیری حلاوت ہے ایمان کی، جتنا مرضی پڑھتا رہے. 12 پڑھتے ہیں نا یہ نفل فرضوں کے علاوہ، شاید 12 رکعت. وہ یار تمہیں کس نے 12 کہا؟ تم 20 پڑھو. تراویح میں تو بڑا چیختے ہوگا 20 تراویح ہے، تو یہاں بھی پڑھو ہر نماز کے بعد 20 نفل. کوئی مولوی نہیں روکے گا، جتنے مرضی پڑھو، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. جب عبادت کا قرآن میں یا حدیث میں لفظ آئے گا اس سے فرض مراد ہے. فرض کیوں؟ فرض اللہ کے عائد کرتا ہے. جو فرض نہیں پڑھتا وہ ناشکرا ہے، اور جو ناشکرا ہے ان پر اللہ نے کیا بھیجا؟ سیلاب، طوفان، جراد، جوئیں، کملا، ٹڈی دل اور زفادیہ، مینڈک، ودما، خون. اچھا یہ خون آج سمجھ لو، یہ جو قرآن میں خون کا لفظ آیا ہے نا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل،
والضفادع والدم، یہ اس کے بدلے میں آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق چلائی تو لوگوں نے ناشکری کی. کہا نا کہ میرے ساتھ چلو فرعون کو دعوت دینی. انہوں نے کہا کیا ہے وہ، اذهب انت، تو جا، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوتے دیکھ لیتے تیرا تماشا. کیونکہ وہ بادشاہ سخت تھا نا، شہباز شریف سے سخت تھا، جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی سخت تھا، عمران خان سے بھی سخت تھا، بھٹو سے بھی سخت تھا، جس نے اس ملک کی ہر قوم میں آگ لگائی. اور کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، خدا کرے وہ مرے تو یہ ملک متحد ہو. یہ بھٹو والے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. بھائی ساری قوموں کے اندر لسانیت بھٹو نے ڈالی ہے نا، میں نے تو نہیں ڈالی، کسی مولوی نے تو نہیں ڈالی. مولوی تو ساری زندگی جوڑتے رہے، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، قوت بن جاؤ گے. کیوں بھیجا تھا عذاب؟ مینڈکوں کا. اچھا بھائی یہ جو ہے نا طوفان تو آگے سمجھ آتی بھی، سیلاب آیا، طوفان آیا، ہر شے بہا کے. ابھی پچھلے کچھ سال پہلے سندھ میں آیا تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا، بھینسیں بھی، گھر بھی، بندے بھی، بچے بھی، سب بہا کے لے گیا، تباہی کر دی. والجراد، جوئیں سر میں ہم سمجھتے نہیں، یہ کھٹمل ٹائپ جو ہوتی ہے جو سارے جسم کا خون چوستی ہے. والقمل، ٹڈی دل، آپ کو پتہ ہے نا، آتا ہے پاکستان میں کبھی کبھی، ساری فصلیں کھا کے چلو بھوکے مار کے چلے جاتا ہے، پھر سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ہماری مہنگائی ختم ہو جائے. ادھر بھی آتے ہیں نا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب دعا کرو اینا تو جان چھوٹ جائے، کہتے رہے نا ان حکمرانوں سے جان چھوٹ جائے، یہ بڑے ظالم ہیں. اچھا مولوی دعا تو کر دیتا ہے اور قبول نہیں ہوتی، کہتے مولوی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب مولوی دعا قبول ہو گئی نا، پھر اگر نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ نے جمعے ڈال دینی ہے. پھر اللہ نے مینڈک، اچھا مینڈک اتنے تھے کہ پانی پینے کو جگہ نہیں ملتی تھی، مینڈک ملتے تھے. مینڈک کنویں میں ہوتے ہیں نا، کنویں کا مینڈک اس طرح کہتے بھی مثال کے طور پہ، یہ تو کنویں کا مینڈک ہے. جو اکثر یہ فرقہ پرست مولوی کنویں کے مینڈک ہی ہوتے ہیں، اپنے کنویں سے باہر نہیں نکلتے کہ اس مسئلے کو بھی پڑھیں، پتہ چلے ادھر کو بھی سچی بات ہے، پھر اپنے آپ کو سچا کہتے رہتے ہیں. وَالدَّمْ، اللہ نے عذاب بھیجا فلسطین سے لے کر شام تک، اردن اور مصر، جتنا پانی تھا یہ خون میں تبدیل ہو گیا. ناشکری کی سزا دی تھی بنی اسرائیل کو. جب بنی اسرائیل اسی علاقے میں تھی، میں نے بتایا نا شروع میں، سب سے نے جو قرآن میں آیا ہے نا، یہ سورہ فاتح میں انعمت علیہم، یہ یہی خطہ ہے. اس خطے میں اللہ نے نعمتوں کی بارشیں کی، انہوں نے ناشکری کی، ناشکری کی سزا کے طور پہ اللہ نے پانی کو خون میں بدل دیا. اور کوئی لاشیں نہیں گری تھی اس میں کہ ان کے بندوں کے خون سے پانی کا ذائقہ خون جیسا ہو گیا، پانی پینے کے قابل نہیں رہا ان کے. کیا سزا، کس وجہ سے سزا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، حج پہ نہیں جاتے تھے، روزے نہیں، یہ تو تھی نہیں اس وقت. ناشکری کی تھی نعمتوں کی. معمولی چیز ہے نا، ہم کھانا کھا کے الحمدللہ نہیں کہتے. کوئی ہمیں کھانا دعوت بلا لے تو الحمدللہ نہیں کہتے کھا کے، ہیں معمولی بات ہے. شکریہ نہیں ادا کرتے، بہت مہربانی شکریہ آپ نے کھانا کھلایا کہتے ہم. موت پہندی ہے، یہ معمولی چیز ہے نا. ہمارے ہاں سب سے معمولی چیز ہی یہ ہے شکر ادا نہ کرنا. اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے معاذ، جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو شکر ادا کیا کر. اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کرتا. یعنی بندہ کسی کی دعوت کھائے شکر ادا نہ کرے، میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، وہ دعوت تو نہیں کھائی، اس کا تو پہلے ادا کر پھر اللہ کا. اس کا تو نے کر دیا، خدا کا کر دیا. کیوں؟ دعا کیا فرمائی نبی علیہ السلام نے؟ جب کوئی دعوت کھلائے، کھانا کھلائے، کوئی کپڑے دے، کوئی جوتے دے، مولویوں کو دے نا کوئی، ہم صرف مولوی شاید میرے کہہ دیتے ہونے الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے مولوی صاحب کو کپڑے پہنچائے، ہمیں تو کسی نے آج تک بٹن بھی نہیں پہنچایا. وہابیوں نے کوئی کچھ نہیں دیتا، پتہ نہیں ہے کہ خدا دی طرفوں کوئی ایسا سلسلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کا نہیں کھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم دیں گے کچھ نہیں. باقی چیزیں بھی پابندی ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ شکر کر، جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
کتنی بڑی بات ہے یار، کبھی سوچو اس چیز کو۔ پاکستان کا موسٹلی طبقہ اگر شاکر بن جائے تو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جیسے نعمتیں نازل ہوئی تھی ایسے نازل ہونی شروع ہو جائے۔ اور رزق کی کمی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم میں شکر نہیں ہے۔ اور شکر کی حد ہوتی ہے، ہمارے ہاں حد ہے؟ ہم تو ہر پلاٹ کے بعد اگلا پلاٹ مانگتے ہیں، ہر گاڑی کے بعد اگلی گاڑی۔ ایک بیوی ہے، تھوڑے پیسے ہے، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، کہتے 4 بیوی کی اجازت ہے۔ اجازت تو نہیں کہا اس میں، کہا وسعت ہے تو کر لو، ہم نے اجازت پہ محمول کر لیا۔ بڑی باتیں ہیں، بڑی۔ کیا فرمایا؟ کل یصیبنا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ جب خون میں بدل گیا پانی، مینڈک کی مینڈک، جوئیں ٹڈی دل، ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ پھر ہم آ گئے، ہمارے نبی آ گئے نا، کلمہ اسلام آیا، سورہ فاتحہ اتری، ہمیں ترغیب دی گئی۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کہا اللہ، عرض کیا یا اللہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کہتے ہیں نا انعمت علیہم، لیکن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تبھی ملتا ہے جب انسان شکر کرتا ہے، اور جب شکر نہیں کرتا انعام ختم ہو جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بندہ مغضوب علیہ میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب اترتا ہے، اور اتر رہا ہم پہ۔ فلسطین سے لے کر کشمیر تک غضب ہے، افغانستان سے لے کر شام تک غضب ہے، آذربائیجان سے لے کر سوڈان تک غضب ہے، ساری امت مسلمہ غضب کا شکار ہے۔ عراق سے لے کر الجزائر تک دیکھو، صومالیہ تک دیکھو، کسی کافر ملک میں اتنا انتشار اور ازدحام نہیں ہے، مزاحمت نہیں ہے جتنی مسلم ممالک میں ہے۔ لیکن یہ بدبخت سوچتے بھی نہیں کہ ہم پر یہ کیا کڑی سزا ہے کہ ساری امت مسلمہ پریشان ہے، لڑائیوں اور جنگوں میں مبتلا ہے، کفار آرام سے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو غضب ادھر اترنا تھا ناشکری کی وجہ سے ادھر اترا ہے، اللہ ناراض ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر دے کہ ہم سے سختی نپٹ جائے۔ جب سختی ہٹ گئی، نعمتیں آ گئی، تو خدا کو بھی بھول گئے، موسیٰ کو بھی بھول گئے۔ جیسے مسلمان خدا کو بھی بھولے ہوئے، رسول کو بھی بھولے ہوئے، انہوں نے غوث اعظم بنائے، دستگیر بنائے، پتہ نہیں کیا کیا فقیر بنائے، اور سارے اپنے دیوتا بنا لے، وہ داتا بنا لیا بدبختوں نے۔ یہ اور کیا ناشکری ہے؟ دینے والی ذات کون سی ہے؟ خدا کی، اور ہم نے زمین پہ مرا ہوا دفنایا ہوا داتا بنا لیا۔ پھر کہتے ہیں خدا کا شکر ادا۔ ایسے مشرک کا شکر بھی قبول ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو خطہ فلسطین ہے نا، غزہ تو میرے خیال ایک شہر ہے، باقی تو فلسطین تو ہے یا وہ بھی ختم ہو گئے، کیپچر ہو گئے؟
یہ سرزمین انبیاء ہے، مستقر انبیاء ہے، سرزمین محشر ہے، حشر لگنا ہے یہاں پہ۔ یہ شام سے لے کر فلسطین تک یہ ارض مقدس ہے، قبلہ اول ہے۔ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہاں پہ خدا کی بغاوت کرے گا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر اللہ ان سے انتقام لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مسلمانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری قدر کرو، میں نے تمہیں زمین دی ہے کھانے پکانے کے لیے، معدنیات کے لیے۔ ہمارے یہاں نکل رہی ہے نا، معدنیات پہ جھگڑ رہے ہیں، مائنز اینڈ منرلز کے سودے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ہم امریکہ کو دے رہے ہیں سودے پہ، ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم اندھے بہرے گونگے ہیں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، قرآن نے کہا ہے نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ نے تمہیں معدنیات دی، تیل دیا، گیس دی، پانی دیا۔ پانی ہم نے بیچ دیا، سندھیوں کا، پنجابیوں کا بھی بیچ دیا۔ کیوں؟ جو وہ خطہ ہے چولستان کا، ریگستان، وہ خدا نے بنایا، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ تھرپارکر میں پانی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی یہاں پہ کوئی حکمت ہے۔ ہندوستان کا راجستھان ہے ویسے کے ویسے ہے، ہم ان کو آباد کرنے کے چکر میں۔ تو پھر کل کو پہاڑ بھی توڑو، یہاں بھی زراعت کرو نا پھر۔ والجبال اوتادا، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ عما یتساءلون میں نے پہاڑ ٹھونکے ہیں زمین میں، یہ کیلوں کی طرح ہے، زمین کو متوازن رکھنے کے لیے۔ اگر چولستان آباد کر سکتے ہو تو مری کے پہاڑ بھی توڑو اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اور اگر وہاں نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ خدا نے زمین پہ کچھ ریگستان رکھے ہیں۔ لیبیا میں صحرا رکھا ہے دنیا کا سب سے بڑا، سعودیہ میں صحرا رکھا ہے، خدا نے نیچے تیل دیا ہے، دونوں ملکوں میں، اور ہم اس سارے خطے کو چائنا کو دے رہے ہیں کہ تو یہاں فارمنگ کر۔ کیوں؟ جو یہاں سندھ اور پنجاب میں فارمنگ ہو رہی ہے یہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ آئے وہاں سے کہتے پنجاب کی ساری نہریں خشک ہیں، بند کر دی ہیں، دریا سندھ میں پانی چڑھانا ہے، پھر چولستان لے کے جانا ہے، وہاں چول آئیں گے اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ اس قوم کو شعور دے، بڑی خوفناک باتیں۔ لیکن بات دوسری طرف چلی گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، تین چیزیں ہمارے ایمان